ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا اکیلا پروردگار خالق ہے. اسی نے ساری چیزوں کو اپنی حکمت سے پیدا کیا اور ہر چیز اسی کے حکم سے اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور تمام چیزوں کو، تمام انسانوں کو اسی اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. بے شمار السلام اللہ تعالیٰ کی تمام رسول و نبیوں پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ہم سب امتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے جب زمین پہ انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اللہ نے چاہا کہ زمین میں صرف اسی کی عبادت کی جائے، پھر اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ بھی کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اس وقت کو یاد کیجیے کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی زمین کے امور ایک مخلوق کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، زمین میں کسی کو بسانا چاہتا ہوں. جب اللہ رب العالمین نے یہ کہا تو فرشتے اللہ کی حکمت نہیں سمجھ سکے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے یا ایسی مخلوق کو بسانا، آباد کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون، قتل و غارت گری کرے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلم، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یا صرف میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. یہ چیز اللہ رب العالمین نے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد عزت کے طور پہ، تعظیم کے طور پہ، اکرام کے طور پہ تمام فرشتوں کو حکم دیا. یعنی اس وقت جتنی مخلوق آسمان پر تھی ان میں فرشتے بھی تھے اور ایک آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق ابلیس بھی تھی. تو اللہ رب العالمین نے سب کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو تعظیماً سجدہ کریں، عبادت کے طور پہ نہیں، عبادت کے طور پہ نہیں، عظمت اور عزت دینے کے طور پہ سجدہ کریں. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس فرشتوں میں سے نہیں، ابلیس جنوں میں سے. ابلیس جنوں کا بابا آدم، جیسے ہمارے باپ آدم ہے، یعنی انسانوں کے پہلے انسان آدم ہے، اسی طرح جنوں کا پہلا شخص ابلیس. تو جو کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کی لمبی تفصیل ہے، اس کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے کہا کہ آپ تمام سجدہ کیجیے آدم کو، تو اس خطاب میں، اس
بولنے میں ابلیس بھی شامل تھا. ابلیس کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے. سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے جو شیاطین کا بابا آدم ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس نے انسان سے نفرت کی, حسد کیا, بغض کیا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہم نے حکم دیا سجدہ کرنے کا آدم کو, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, کہ آدمی سے انسان سے بہتر ہوں, کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا کہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے, اور اس انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا کہ مٹی جہاں بھی وہ نیچے آتی ہے یا پاؤں کے نیچے رہتی ہے. جب اس نے ایسی بات کہی تو اللہ رب العالمین نے اس پر لعنت کی. کہا کہ فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ رب العالمین ناراض ہوا, شدید ناراض ہوا. اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ تم مردود ہے, تجھ پر میری قیامت تک کے لیے لعنت ہے, تو یہاں سے نکل جا. اللہ نے اسے آسمانوں سے نکالا, اللہ نے اسے عزت کے مقام سے نکالا. اللہ رب العالمین نے جب اس کو نکالا تو اس نے, ابلیس نے یہ محسوس کیا, یہ سمجھ لیا کہ یہ جو میری حفاظت ہو رہی ہے, یہ جو مجھ سے میرا مقام چھینا گیا, مجھے جو ہے آسمانوں سے جو بھگایا جا رہا ہے, اللہ کی نظروں میں جو میں تھا اب وہ نہیں, یہ سب صرف اس انسان کی وجہ سے. تو اس نے انسان سے دشمنی کا آغاز کیا, انسان سے دشمنی کا آغاز کیا, اور اس دشمنی کا اس نے پورا پروگرام تیار کیا. اور پھر اللہ رب العالمین سے اس نے کہا کہ رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اے اللہ, اس انسان کی وجہ سے تو مجھے ذلیل کر رہا ہے, اے رب میں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے. کیونکہ دیگر آیت میں اس طرح کی بات ہے. اس نے کہا کہ تو مجھے مہلت دے, ایک لمبی مہلت دے. تو اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ مجھے مہلت دی جاتی ہے, قیامت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے. اس نے کہا کہ اللہ, اس انسان کی وجہ سے میں ذلیل کیا گیا, اس انسان کی وجہ سے میرا مقام اس سے چھینا گیا, اور اس انسان کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ہے. اور پھر قیامت کے بعد میرے لیے ہمیشہ بتاتا, تو میں اس انسان کو ہر طرف سے بہکانے کی, گمراہ کرنے کی, اس کو تباہ کرنے کی کوشش کروں گا. اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. چل نکل یہاں سے, ذلیل و خوار ہو کے نکل. اور انسانوں میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا, ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. یعنی تجھ سے بھی اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھی میں جہنم کو بھروں گا. پھر یہاں سے میرے بھائی شیطان کی اور انسان کی لڑائی جنگ شروع ہوتی ہے. یہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے. شیطان پلان کرنا شروع کرتا ہے انسان کو برباد کرنے اور بہکانے کا, اور اس کی ابتدا وہ کس سے کرتا ہے؟ ابو البشر یعنی انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام سے کرتا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں, ابلیس کو بھگا دیا گیا. اب ابلیس جو ہے وسوسوں کے ذریعے سے یہ آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. آدم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارے لیے اچھائی سوچتا ہوں, میں تمہارے لیے بھلائی سوچتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فلاں کام سے, فلاں چیز کے کھانے سے جو تم کو منع کیا وہ اس لیے کیا کہ اگر تم کھا لو گے تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے, یہ ہمیشہ جو ہے جنت میں رہو گے, کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا چاہتا ہے. یعنی اس نے ظاہر کیا کہ تمہیں جنت میں رہنا چاہیے, اگر تم رہنا چاہتے تو پھر وہ کھا. اللہ نے جس سے منع کیا وہ کام انہوں نے کیا, اور کس کے کہنے پہ کیا؟ ابلیس کے بہکانے پہ کیا. کس کے کہنے پہ کیا؟ ابلیس کے کہنے پہ کیا. تو انسان کو اس نے جنت سے نکلوایا, انسان کو اس نے جنت سے نکلوایا. یہ اس کی انسان کے مقابلے میں پہلی جیت ہوئی. انسان کے مقابلے میں اس کی پہلی جیت ہوئی کہ وہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا, اور بلکہ آسمانوں سے بھی نکلوا دیا اور ان کو زمین پر بھیج دیا گیا. مگر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام پر احسان کیا, آدم علیہ السلام پر اکرام کیا کہ انہیں استغفار کا موقع دیا, انہیں شرمندگی کا احساس دل میں پیدا ہونے کا موقع دیا, اور پھر اللہ نے انہیں
توبہ کا موقع دیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور انہیں معاف کیا. لیکن چونکہ اب زمین پہ آ چکے تھے، اللہ نے انسان کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا، اب زمین آباد کرنا ان کی ذمہ داری تھی. یہاں سے آدم علیہ السلام کی زمینی کہانی شروع ہوتی ہے اور ابلیس کی بھی زمینی کہانی شروع ہوتی ہے. زمین پہ یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، زمین پہ یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب تک ابلیس نے پہنچنے کی کوشش کی، ان سب کو بھی بہکانے کی کوشش کی. جیسا کہ حدیث آتی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے حدیث کو روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعوذ باللہ من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نماز کی حالت میں کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اللعنک بلعنت اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات 3 بار کہی اور پھر اپنا ہاتھ بڑھایا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر جب نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے دیکھا ایک ایسی چیز کے کرتے، ایسی چیز آپ کو کرتے ہوئے آپ نے پہلے نہیں کی. آپ نے زبان سے کچھ کلمات کہے، پھر آپ نے ہاتھ بڑھایا، کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ابلیس تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ابلیس تھا جو آپ کا شعلہ میرے چہرے کی طرف پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میرا چہرہ جلا سکے، میرا چہرہ جلا سکے. تو میں نے اللہ کی پناہ طلب کی اور اس پر اللہ کی لعنت کی اور اس کو میں نے پکڑنے کی کوشش کی، ابلیس کو پکڑنے کی میں نے کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کی، میں نے یہ 3 بار کی. اور جب میں تینوں بار جب بھی میں اس کو روک رہا ہوں وہ میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. وہ اپنی پوری کوشش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ جب میں اللہ کی پناہ طلب کی اور 3 مرتبہ میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس سے مجھے بچا لیا. پھر ایک اور اسی حدیث میں اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس کی گردن پکڑ لی، میں اس کو پکڑ بھی لیا یہاں تک کہ میں نے اس کی گردن کی ٹھنڈک محسوس کی، اپنے ہاتھ میں اس کی گردن کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی. کبھی ہم کسی کی باڈی پکڑتے ہیں، کبھی کسی کی باڈی گرم ہوتی ہے، کبھی کسی کی باڈی جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور میں نے اپنے ہاتھ میں اس کی گردن کی چمڑی کی ٹھنڈک محسوس کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا، ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں اس شیطان کو مسجد نبوی کے سرور سے یعنی پلر سے باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، اس کو سجاتے، اس کو پتھر مارتے، اس کو سجاتے وغیرہ. یہ چیز یعنی معلوم ہوا کہ یہ جو ابلیس ہے یہ انبیاء تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام تک پہنچا تھا جو پہلے نبی پہلے انسان ہے، اسی طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں پہنچنے کی کوشش کی اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد میرے بھائی یہ ہے کہ ابلیس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، ابلیس اور شیاطین سے بچا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارا جمعہ کا خطبہ ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ ابلیس یا شیطان انسان کو بہکانے کے کرتے ہیں، وہ انسان کا دشمن ہے. آپ بھی اسے دشمن سمجھیے، آپ بھی اس کی دشمنی سے آگاہ رہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے جو ہے ہمیں آگاہ کیا کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ تم شیطان کے راستوں پہ مت چلو. شیطان ہمارے ساتھ دشمنی کیسے کر رہا ہے؟ شیطان ہمارے ساتھ دشمنی کیسے کر رہا ہے؟ ہمیں بہکا کے، ہمیں اطاعت والے کاموں سے روک کے نافرمانی والے کاموں پر ابھار کے اس طرح وہ دشمنی کر رہا ہے. کوئی ہمارے لیے راستے بچھا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے بچھا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آدمی کو کسی کی دشمنی کا پتہ نہیں چلتا، جب تک پتہ نہیں چلتا اسے دوست سمجھتا ہے، اس پہ اعتماد کرتا ہے، اس کو راز کی بات بتاتا ہے. لیکن جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص میرا دوست ہے، دشمن ہے، تو پھر اس کو راز کی بات بتاتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، اس کی دعوتوں میں آتا جاتا ہے، نہیں کرتا، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس سے بچتا ہے. اس کو دیکھا تو انسان محتاط ہو جاتا ہے، یہ شخص اچھا نہیں.
تو اللہ کہہ رہے کھلا دشمن، کھلا ہوا دشمن، واضح دشمن، اس کی دشمنی کچھ بھی چھپی بھی نہیں ہے. تو تم اس کو سمجھو کہ شیطان کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس میں روایت کیا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے دنیا میں آتے ہی اس کو کچو کا لگاتا ہے، اس کو جو ہے چھیڑتا ہے، اس کو کچھ تو بھی چھوڑتا ہے، اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے. بعض ترجموں کے مطابق علماء کے اس کو چپٹی کاٹتا ہے. اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ہی دنیا میں آنے کے بعد روتا ہے. وہ رونا شیطان کے کچو کا لگانے یا چبھانے کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے، چھٹی دینے کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس سے محفوظ نہیں، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اسے یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. صرف ایک شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہوا یا دو لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ایک ان کی امی کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، ان کی والدہ نے جب اللہ سے اولاد طلب کی تھی اور جب اللہ نے ان کو اولاد دی مریم کی شکل میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میں اس مریم، میری بیٹی مریم کو اور مریم کے ذریعے سے پیدا ہونے والی نسل کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے. تو شیطان سے، ملعون شیطان سے، مردود شیطان سے میری بیٹی مریم کی اور اس بیٹی سے پیدا ہونے والی نسل کی حفاظت کرے. تو صرف دو لوگ ہیں جو شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے، وہ مریم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام. باقی کے ہر شخص جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہوگا، سب کو شیطان چھوئے گا. یعنی اس تک پہنچ کے شیطان یہ بات یقینی بناتا ہے کہ جس طرح میں اس انسان کے جسم تک پہنچا ہوں، اسی طرح اس انسان کے خون میں بھی داخل ہوں گا اور میں اس انسان کو بہلانے کے لیے اپنے راستے تیار کروں گا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی لیے شیطان سے، ابلیس سے ڈرایا ہے. میرے بھائی، شیطان جو ہے جاہل لوگوں کے پاس، دین کا جنہیں علم نہیں ہوتا، ان کے پاس آتا ہے، آگے ان سے ایسے کام کرواتا ہے جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں دین میں اور وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں، جن کو وہ صحیح سمجھ رہے وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ان سے خوب عمل کرواتا ہے. شیطان کے بہکانے کے کچھ راستے آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں. شیطان ایک جاہل آدمی ہے، جاہل سے مراد ایک جسے دین کا علم نہیں. جاہل یہاں پہ گالی کے طور پہ نہیں ہے میرے بھائی، جاہل یہاں پہ جس پر دین کا علم نہیں ہے یا دین کے علم کا ادراک نہیں، وہ شخص نہیں جانتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ بس اس کے اندر عبادت کا شوق ہے، جذبہ ہے، انسان کو شیطان جو ہے اپنے راستے پہ لگا لیتا ہے، اس سے بہت سارے کام کرواتا ہے. وہ اچھا سمجھ کے کرتا ہے لیکن وہ کام اچھے نہیں ہوتے. قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پہنچے گا ایسا آدمی جس نے بغیر علم کے عمل کرنے کی کوشش کی، نہ صحیح اور غلط کو پہچاننے کی کوشش کی، بس کیا جو چاہا کیا، جو صحیح لگا کیا، اپنی مرضی سے جس کو چاہا صحیح سمجھا، جس کو چاہا غلط سمجھا. اس نے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. خلاصہ یہ ان آیات کا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو بہت سارے اعمال تو لے کے ہوں گے جن کو انہوں نے دنیا میں بھلا سوچ کے کیا ہوگا، لیکن اللہ کے پاس جب پہنچے گے تو اللہ کو بتائے گا کہ تمہارے سارے اعمال تو تمہیں نقصان میں ڈالنے والے ہیں، تمہیں فائدہ نہیں پہنچانے والے ہیں. جن کاموں کو تم اچھا سمجھ کے کر رہے تو اچھے نہیں تھے، وہ برے تھے، وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوئے. یہ جاہل شخص کے پاس آنے کا شیطان کا طریقہ ہوتا ہے میرے بھائی. اور اسی طرح شیطان غصے میں موجود شخص کے پاس آتا ہے اور اس کی عقل پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اس سے ایسی باتیں کہلواتا ہے، ایسے کام کرواتا ہے، ایسے معاملات اس کو ڈال دیتا ہے کہ کبھی کبھی ان کا خمیازہ ہے، ان کی سزا اسے زندگی بھر کرنا پڑتا ہے. ان کی سزا جو ہے زندگی بھر بھگتنی پڑتی ہے. ایسے اعمال میں کچھ لمحوں کے غصے میں ہو جاتے ہیں اس سے، اور یہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آتے ہیں، آके کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا تقرب، غصہ مت کرو. وہ کہتے ہیں کہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. معلوم ہوا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے
جس میں شیطان سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصحاب کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں, برا بھلا بول رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے کہا کہ میں ایسا زندہ چاہتا ہوں, اگر یہ لوگ کہتے تو ان لوگوں کو جو پہنچا ہے غصے کے سبب یا غصے کے ذریعے سے شیطان تک جو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں سے بچ جائیں گے. وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. اگر یہ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے غصے سے, غصے کی یہ جو ہلاکتیں ہیں, نقصانات ہیں, ان سے بچا لے گا. اور میرے بھائی شیطان جو ہے اسی طرح کچھ شخص کے پاس آتا ہے جس کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے, جس کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا کی محبت اس کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے. اس کا دوستی کرنا, لوگوں سے دشمنی کرنا صرف دنیا کی خاطر ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا جینا مرنا سب کچھ جو ہے صرف دنیا کی خاطر ہے. وہ کسی سے محبت کیا تو صرف دنیا کی خاطر, وہ کسی سے دشمنی کیا تو صرف دنیا کی خاطر. اللہ تعالیٰ کا جو دشمن ہے شیطان, ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں شدید مبتلا ہے, اللہ آخرت کا کبھی نہیں سوچتے, ایسے لوگوں کے بارے میں شیطان کہتا ہے کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. زمین میں جو کچھ ہے ان کے نزدیک کچھ چیزوں کو ایسا خوبصورت بنا کے لوگوں کے نزدیک کر دوں گا میں کہ وہ لوگ آخرت کا سوچنا بھی نہیں چاہیں گے, آخرت کا سوچنا بھی نہیں چاہیں گے. وہ لوگ دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں گے, دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ درہم و دینار کی عبادت کرنے والا کا غلام برباد ہو گیا, درہم و دینار کا غلام برباد ہو گیا. یعنی جو شخص صرف دنیا کی خاطر جیتا ہے, ایسے شخص کے پاس شیطان آ کے دنیا میں جو کچھ ہے, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا کی اکثریت جہاں جا رہی ہے, تو تمام چیزوں کو اس کی نظر میں خوبصورت بنا دیتا ہے. اور پھر بس اس کا جو حال ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے, یہ مغل ہو جاتا ہے, آخرت سے شدید طور پہ غافل ہو جاتا ہے. اور میرے بھائی شیطان کے آنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان ایسا انسان جو بخیل ہے, جو خرچ نہیں کرنا چاہتا اللہ کے کاموں میں, اللہ کے دین کے راستے میں, لوگوں کی بھلائی کے لیے, اچھے کاموں کے لیے اپنا پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا, ایسے شخص کے پاس شیطان آ کے اس کو اور زیادہ خوف میں مبتلا کرتا ہے. تو پیسے خرچ کرے گا تیرا مال کم ہو جائے گا, تو پیسے خرچ کرے گا تیرا مال کم ہو جائے گا, اور تو اتنی محنت سے تو کمایا کسی اور کو دے دے گا, اور تجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی راہ میں تو رو بھی دے رہی, رو بھی دے رہی, رو بھی دے رہی. یہ بھی بخیلی کے طریقہ ہے. لوگ صرف یہ سوچ کے نہیں رکتے دین میں دینے سے کہ میں کیوں دوں, لوگ یہ سوچ کے بھی رکتے ہیں کہ انہوں دے رہے نا تو پھر میں کیوں, لوگ یہ سوچ کے بھی رکتے ہیں کہ انہوں دے رہے نا تو پھر میں کیوں. یہ بھی بخیلی کا ایک طریقہ ہے. شیطان انسان سے کہتا ہے کہ اگر تو دے گا تو تو غریب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ ورحمۃ, کہ تم کو شیطان غربت کا ڈر دلاتا ہے, اور جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہو, اپنے دل کو تنگ کر لیتے ہو, اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں دیتے, تو پھر شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے, اس کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا, یعنی اور زیادہ اپنا فضل عطا کرتا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ شیطان کا وعدہ ہے. بخیل انسان اللہ کے وعدے کو چھوڑ کے شیطان کے وعدے کو قبول کرتا ہے, اور سخی انسان, اچھے دل والا انسان شیطان کے وعدے کو چھوڑ کے اللہ کے وعدے کو قبول کرتا ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح میں دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اسے دے, تو اسے دے, اس کے مال میں, اس کے پاس موجود نعمتوں میں برکت ڈال, ان کو زیادہ کر. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں دینے سے رک جائے اس کے مال کو برباد کر, ضائع کر, بے برکت بنا دے, بے برکت بنا دے. یہ روزانہ ہوتا ہے, دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اس طرح کی بات
میرے بھائی اسی طرح شیطان جو ہے ایک اس شخص کے پاس آتا ہے جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے. تکبر کرنے والا ہے وہ شخص جو حق بات کو قبول نہ کرے, نصیحت کو قبول نہ کرے, نصیحت کرنے کے باوجود, نصیحت سننے کے باوجود وہ جو ہے اپنی بات پہ اڑا رہے, اپنی منمانی کرتا رہے. ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. ہم نے اسی طرح ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دی ہے, تالا ڈال دیا ہے, جو سرکش ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے, تکبر کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں کمزور اور وہ لوگ جن کو دنیا میں کمزور سمجھا جاتا ہے وہ لوگ جائیں گے, اور جہنم میں وہ لوگ جو مال کو خوب سیت کے جمع کرتے ہیں اور بد اصل ہوتے ہیں, متکبر ہوتے ہیں, وہ لوگ جہنم میں جائیں گے, وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک اور شخص ہے میرے بھائی جس کے پاس شیطان آتا ہے, یا شیطان کے آنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کو اپنی تعریف پسند ہوتی ہے, اپنی تعریف جس کو پسند ہوتی ہے, اپنی عبادتوں پر, اپنی خوبیوں پر, اپنی صلاحیتوں پر, ایسے شخص پر شیطان داخل ہوتا ہے اور اس کے عمل کو ضائع کرتا ہے, اس کی دنیا آخرت اس کا سب کچھ برباد کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم التمالک فإنہ ذبح, کہ آپس میں ایک دوسرے کی منہ پہ تعریف کر لینے سے بچو, یہ ایک دوسرے کو ذبح کر دینے کے برابر ہے, ایک دوسرے کو ذبح کر دینے کے برابر ہے. کیونکہ ایک انسان کو اگر تعریف کی لت پڑ جائے, تعریف سننا اس کی لت پڑ جائے, اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور شیطان کے خطرناک راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ انسان کو تعریف کی عادت میں مبتلا کرتا ہے. اور ایک میرے بھائی وہ شخص ہے جو ریاکار ہوتا ہے, دکھاوے کے لیے بولتا ہے, دکھاوے کے لیے کرتا ہے. ایسے شخص تک بھی شیطان جو ہے بہت آسانی سے پہنچتا ہے اور ایسے شخص کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ باتیں بولتا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اعمال کرتا ہے, اللہ انہیں لوگوں کی نظروں میں اسے ذلیل کر دے گا, اس کی نیت کا پانا توڑ دے گا, اللہ اسے برباد کر دے گا. اس کا عمل بھی گیا, عزت بھی گئی, اللہ کے نزدیک مقام حاصل کرنے سے بھی رہ گیا. یہ چیز ہے میرے بھائی. ایک اور چیز ہے اس میں ملاحظہ یہ ہے میرے بھائی, ہم دیکھیں کون شخص دکھاوے کے لیے عمل کر رہا ہے, کون شخص کون سا کام دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, تعریف کے لیے کر رہا ہے, اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے. بعض لوگ بڑی جرأت کرتے کہ کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ریاکاری کر رہا ہے, دکھاوے کے لیے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ دلوں کا حال سے پتا جانتا ہے. کوئی بندہ کیسے کسی کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ وہ جو ہے فلاں شخص جو ہے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, فلاں شخص. ارے بھائی اگر وہ فلاں شخص منہ سے بول بھی دے تب بھی آپ اپنی زبان کو سلامت رکھیں, اس کے بارے میں کچھ بولنے سے اس کا معاملہ اللہ کی سپرد کیجیے. کسی کے بارے میں کبھی مت بولیے, کسی کے بارے میں کبھی مت سوچیے کہ یہ شخص دکھاوے کے لیے بول رہا ہے, دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. اس بات سے بچیے, یہ بہت بڑی جرأت والی بات ہے. جو شخص ایسی حرکت کرے گا اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اسے توبہ کی توفیق دے اور ایسا بولنے والے کو اس گناہ کا شکار کر دے. اس لیے ایسی جرأت نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک وہ انسان جو انسان کے پاس ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے, مال میں, خوبصورتی میں, یا جو ہے صحت میں, طاقت میں, کسی بھی معاملے میں دوسروں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, ایسے شخص کے پاس بھی شیطان جو ہے آسانی سے پہنچتا ہے اور اس شخص کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. تابعین سے جو ایک بات ملتی ہے کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے یا علم والا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے کرے. یعنی اگر انسان اللہ سے کر رہا ہے تو اس کے عالم ہونے کی نشانی ہے, اور انسان کے جاہل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے عمل پہ فخر کرنے لگے یا اپنے عمل کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے. اسی طرح میرے بھائی انسان ایک شخص کے پاس آتا ہے جو مصیبتوں پہ صبر نہیں کر پاتا. مصیبت آئی, جزا فضا, شکایتیں, شکوے, رونا دھونا, یہ سب شروع کر دیا.
ایسے شخص کے پاس آتے شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو تجھ پہ مصیبت آئی ہے یہ زمین کی سب سے بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت میں جو ہے تو برباد ہو گیا۔ جبکہ مومن کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ مصیبت آتی ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، صبر پہ اجر کی امید رکھتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو شک پہ شکایت کرنا، اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں رہتا، وہ شخص پر جب مصیبت آتی تو کیا کرتا ہے؟ ارے اس کا کچھ ہوتا ہے، وہ تو عبادتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ تو عبادتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بھی شیطان انسان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور وہ لوگ میرے بھائی جو گناہوں کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں تو شیطان کو کیا کرتا ہے؟ ان کے گناہوں کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، ان کے گناہوں کو ان کے لیے لذیذ بنا دیتا ہے، لذت والا بنا دیتا ہے، اور پھر اس قدر عادی کر دیتا ہے کہ ان کے دل اس گناہ سے بالکل مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو، ان کی ذات کو گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور پھر یہاں تک بھی بات کبھی کبھی پہنچ جاتی ہے کچھ لوگوں کے معاملے میں کہ وہ لوگوں کو گناہ کی طرف بلانے والے بھی بن جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی گناہوں کے ڈیفنس میں کھڑے ہوتے ہیں، گناہوں کے ڈیفنس میں کھڑے ہوتے ہیں یا گناہ کرنے والوں کے ڈیفنس میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس حد تک بات جو ہے خراب ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ اسی طرح ایک انسان بدعزت آدمی کے پاس بھی آتا ہے، ایک انسان ہے سب کے بارے میں ذرا ذرا سی بات کو بدگمانی پال لیتا ہے، پھر ایسے انسان کے پاس شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ انسان کو اس انسان کے ذریعے سے معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، رشتے توڑواتا ہے، لوگوں کے دل جو ہے خراب کرواتا ہے، بہت ساری برائیاں اس کے ذریعے سے شیطان کرواتا ہے۔ ایک اور شخص ہے جو مسلمان ہے، دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے مسلمان کے پاس فلاں چیز نہیں ہے جو میرے پاس ہے، دوسرا مسلمان ویسا نہیں ہے جو جیسا میں ہوں، میں جو ہوں وہ نہیں، اس طرح کی بات، اس طرح کی سوچ رکھ کے وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے برا خراب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا یہ بھی شیطان کے طریقوں میں سے ہے۔ شیطان جو انسان کے خلاف راستے بچھاتا ہے ان میں سے ایک راستہ ہے میرے بھائی۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ انسان کو شیطان اس طرح بھی بہکاتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھتا ہے یا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو برباد کر دیں گے، انسان کو برباد کر دیں گے۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ انسان پر پہاڑ بن کے گریں گے اور انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز ہے میرے بھائی کہ انسان کو شیطان کیسے بہکاتا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے بے نیاز ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، مجھے اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، اللہ مجھے نہیں پکڑے گا، اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا، اللہ مجھے سزا نہیں دے گا، یہ سوچتا ہے۔ یہ جو سوچتا ہے اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ غفلت پیدا ہوتی ہے، اور غفلت کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر گناہ کرنے کی یا اچھائی کے بارے میں سوچنے کی یا گناہ سے توبہ کرنے کے بارے میں سوچنے کی عادت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے، اور غفلت میں پڑنے والے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان اپنے بچوں کو، شیطان اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کے ذریعے سے انسان کو برباد کرنا چاہو تو ایک نہ ایک چیز کے ذریعے سے ضرور کامیاب ہوگے، اور یہ دو چیزوں سے زیادہ خطرناک ہتھیار تمہارے پاس کوئی نہیں۔ دو خطرناک ہتھیار کیا ہیں؟ ایک غفلت، ایک شہوت، خواہش نفس کی پیروی۔ انسان اپنی خواہشات میں عمل کرتا چلا جا رہا ہے، عمل کرتا چلا جا رہا ہے، یہ بڑا اس کا برا انجام ہے، اس کا بڑا برا انجام ہے۔ اور میرے بھائی انسان کو شیطان بہت سارے راستوں سے بہکانے کی، برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اس راستے سے شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی مانتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے، شیطان کے بچھائے ہوئے راستوں پر، بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟
شیطان جو ہے کہے گا کہ میرا اس کو کوئی قصور نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان کفر. انسان سے شیطان کہتا ہے کفر کر، اپنے رب کے ساتھ کفر کر. فلما کفر، جب انسان کفر کر جاتا ہے قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کیا کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں. اب تو تیرا کفر اللہ کے حوالے، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام عالمین کا پروردگار شیطان کہتا ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تمام انسانوں کو جمع کرے گا، حساب کتاب لے کر شیطان کو سب کیا بولے گا؟ جب انسان لوگ بولیں گے کہ اللہ شیطان نے کر رہا ہے، اللہ شیطان نے کر رہا ہے، اللہ شیطان، اللہ شیطان، شیطان شیطان، تو کیا کہیں گے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے آج الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو، اپنے آپ کو الزام دو. یعنی جن لوگوں نے شیطان کی دنیا میں پیروی کی، شیطان انہیں سے ہاتھ اٹھا لے گا، انہیں سے ہاتھ اٹھا لے گا. نہ وہ دنیا میں دوست، نہ آخرت میں دوست. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ دیکھو یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن مان کے چلو، تم بھی اسے اپنا دشمن مان کے چلو. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، شیطان ان کے ذریعے سے یا ان کو جہنم میں پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں. میرے بھائی، ہم زندگی جو بھی گناہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، بربادی والا کام کر رہے ہیں، یا اللہ کی اطاعت سے دوری بنائے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیجیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اور شیطان ہمارا نہ کبھی دوست تھا، نہ کبھی ہمارا دوست ہے، نہ ہوگا. ہم اپنی حد تک کوشش کریں کہ شیطان کے بچھائے ہوئے راستوں سے بچیں اور اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو ابھاریں. یہ جو ہم نمازیں چھوڑ کے سوتے ہیں، یہ جو ہم شرک کرتے ہیں، یہ جو ہم بدعتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ جو ہم حرام رزق کی طرف جاتے ہیں، یہ جو ہم کسی کی روزی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا حق دباتے ہیں، یا کسی کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، یا فلاں برائی کرتے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ ہم کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی راستے سے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اور شیطان کی پیروی کرنے والے کبھی فائدے میں نہیں پڑتے، خسارے میں پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر سے، اس کی سازشوں سے، اس کے بچھائے ہوئے بتائے ہوئے راستوں سے بچائے، محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم زدوں کے غم دور کرے، مصیبت کے مارے لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرے، قرضوں میں مبتلا لوگوں کو قرض سے جلدی نجات عطا کرے آسانی کے ساتھ. جو لوگ گھریلو مسائل کو لے کے، رشتوں کو لے کے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی اور سہولت والے معاملات پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جو توحید پر رہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے اور مزید ہمت و توفیق دے جو اللہ کے دین کی خاطر کسی بھی طرح کا اپنا تعاون پیش کرتے ہیں. آمین. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.